السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما آئرن مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر الحاج آدم صاحب، آئرن ایسوسی ایشن مرچنٹ کے صدر اور اس کے بعد نائب صدر جناب عبدالرحیم صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران و قائدین، اور آپ کے اس حلقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب غوث الدین صاحب، اور آج کے جلسے میں موجود بولکپور کے نوجوانوں، بزرگوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں گریٹر حیدرآباد کے بلدی انتخابات زور و شور سے ہیں، اور اس انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے جلسوں کی اکثریت اور جلسوں میں امٹنے والی بھیڑ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی جو نعرہ دیا گیا تھا، شہر ہمارا اور میر ہمارا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کرے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جو کارکردگی اور کامیابی اور کامرانی جو خدمات کی وجہ سے مل رہی ہے، بولکپور کی عوام اور خاص طور سے یہاں کے نوجوانوں کو یہ ضرور احساس ہوگا اس بات کا کہ الحمدللہ حیدرآباد مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اتحاد، آپ کی طاقت، آپ کی آواز اور آپ کی جستجو نے آج اس جماعت کو نہ صرف آپ کے تلنگانہ کے حد تک محدود کیا ہے، بلکہ آج ہندوستان کے تمام ریاستوں میں اور کئی ریاستوں میں، چاہے مہاراشٹر ہو کہ اتر پردیش ہو کہ کرناٹکا ہو کہ پھر بہار ہو، ہر جگہ مجلس اتحاد المسلمین اپنا سبز ہلالی پرچم گاڑ رہی ہے۔ اور اس کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو حیدرآباد کے بزرگوں کو، وہ غیور مسلمانوں کو، یہاں کے نوجوانوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو جاتا ہے جنہوں نے فخر ملت علیہ رحمہ کی آواز پر لبیک کہا۔ فخر ملت علیہ رحمہ نے ہندوستان اور خاص طور سے دکن کے مسلمانوں کو آواز دی اور حیدرآباد کے مسلمانوں کو آواز دی کہ آؤ ہندوستان میں ہم اپنی اتحاد کا ثبوت دیں۔ اور آج الحمدللہ جو لوگ کل تک مجلس اتحاد المسلمین پر الزام عائد کر رہے تھے، مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں اگر برا اور بڑا کہہ رہے تھے، آج وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ ہاں، ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کا اگر کوئی لیڈر ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی اگر کوئی آواز ہے، یا پھر ہندوستان میں مسلمانوں کوئی مسائل پر آواز اٹھاتا ہے، تو الحاج برساس الدین اویسی صاحب ہے۔ آپ بتائیں میرے بھائی، جہاں سے میں آیا ہوں مہاراشٹر سے، وہاں اس مہاراشٹر میں فرقہ پرست جماعت شیو سینا تھی، اور وہ شیو سینا ہر وقت مسلمانوں کے بارے میں زہر اگلتی تھی، اور ہم سوچتے تھے کہ کاش یہ ٹھاکرے کے سامنے بولنے والی کوئی طاقت پیدا ہو، اور ہمارے دلوں کی وہ درد کو اللہ نے سنا
اور الحمدللہ مہاراشٹر میں مجلس اتحاد المسلمین کی آواز اٹھی اور مجلس اتحاد المسلمین نے کئی نشستوں پر بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کو حاصل کیا، تو ایم ایل اے بھی ہے، ایم پی بھی ہے، الحمدللہ مجلس کی آواز ہے۔ حالیہ دنوں میں بہار میں اسمبلی کے انتخابات ہوئے، سیمانچل کا وہ علاقہ، وہاں کے مسلمانوں کی بدحالی آپ دیکھتے تو تعجب کرتے میرے بھائی۔ آج بھی بہار کا سیمانچل کا علاقہ ہندوستان سے 50 برس پیچھے ہے، پچھڑا ہوا ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آج مجلس اتحاد المسلمین یہاں بھولکپور میں میدان میں اتری ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کام کرنا چاہتی ہے، خدمت کرنا چاہتی ہے، تو مجلس کے خلاف میں بی جے پی کو جتانے کے لیے ایک طرف ٹی آر ایس ہے تو دوسری طرف کانگریس پارٹی نے اپنے امیدوار کو کھڑا کیا۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا میں مجلس اتحاد المسلمین نے بہار کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا، تو یہی کانگریس کے زرخرید غلام مجلس پر الزام لگا رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ مجلس بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے، مجلس آئی تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مجلس کے سیٹ نہیں آئیں گے۔ لیکن الحمدللہ بہار کے مسلمانوں نے، وہاں کے اتحاد نے ایوان اسمبلی پٹنہ میں مجلس اتحاد المسلمین کے 5 اراکین اسمبلی کو جتا کر بھیج دیا۔ ارے آج کانگریس ہم پر الزام لگا رہی ہے تو سنو کانگریس کے زرخرید غلاموں، آج حیدرآباد میں آج تمہارا ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، کھڑا رہنے کو تیار نہیں ہے۔ ارے آپ بتاؤ نوجوانوں، آج کانگریس کیا بی جے پی سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا ان کا راہل پپو بی جے پی سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا ٹھاکرے، کیا گری راج سے، کیا مودی سے، یوگی سے یہ لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں، یا حیدرآباد کے دو دولے بھائی کر سکتے ہیں؟ کون کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو خاموش، گاؤں کشی کے نام پر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، بابری مسجد کے فیصلے پر آواز نہیں اٹھتی، کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ NRC کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ تھا، تب بھی کانگریس خاموش رہی، اور آج مجلس اور مجلس کے قائدین پر الزام لگاتے ہیں کہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے۔ تو سنو کانگریس کے زرخرید غلاموں، مدھیہ پردیش میں الیکشن ہوئے اور وہاں پر مدھیہ پردیش کی عوام نے سیکولرزم کے نام پر کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا، 28 ودھائک، 28 ایم ایل اے کانگریس پارٹی کے جیت کر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گود میں بیٹھتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے۔ آسام میں کانگریس پارٹی سے جیت کر آتے ہیں 9 ودھائک اور چلے جاتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی میں، اور وہاں پر بنتی ہے سرکار، اس اسٹیٹ میں تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی بنتی ہے۔ آپ بتائیں کرناٹکا کے اندر 28 ایم ایل اے، یہاں سے آپ کا کرناٹکا شروع ہوتا ہے، حیدرآباد کا بارڈر ہے، پوچھئے کرناٹکا کی عوام نے وہاں پر کانگریس کو اس وجہ سے ووٹ دیا کہ سیکولر پارٹی ہے، تو کانگریس کے ایم ایل اے جیتے، اور جیتنے کے بعد کہاں جا کر بیٹھے؟ وہی مودی کے گود میں جا کے بیٹھے۔ اس کے بعد گوا ہو گیا، منی پور ہو گیا، یہ 5 ریاستوں میں کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے چن کے آنے کے بعد میں بھارتیہ جنتا پارٹی میں گئے، اور وہاں پر وہ لوگ بیٹھ گئے بی جے پی کے گود میں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بنی۔ میں جہاں سے آیا ہوں مہاراشٹر میں، وہ مہاراشٹر جہاں پر شیو سینا ٹھاکرے اور یہ ٹھاکرے پریوار بار بار مسلمانوں کے خلاف میں بیان بازی کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے
2019 کے الیکشن میں اسمبلی کے انتخاب ہوتے ہیں تو ان انتخابات کے بعد میں یہی کانگریس پارٹی این سی پی اور شیو سینا میں گٹھبندھن ہوتا ہے کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین یہی تمام فرقہ پرستوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا کام کر رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے مسلمانوں کو آگاہ کر رہی ہے، مستقبل بتا رہی ہے، حال بتا رہی ہے، ماضی کی غلطیوں کو بیان کر رہی ہے، تو کانگریس پارٹی ہم پر الزام لگاتی ہے۔ آپ بتلائیں کہ آج ہندوستان میں اگر کوئی اسٹیٹ یا کوئی صوبہ یا کوئی ریاست ہے جہاں کا مسلمان خوشحال ہے، روزی روٹی کو پریشان نہیں ہے، تعلیم میں آگے ہے، سرکاری نوکریاں ملتی ہیں، حکومت سے لڑ کر منایا جاتا ہے، حکومت سے لڑ کر مسلمانوں کے لیے تمام اسکیمات کو جاری و ساری کیا جاتا ہے، تو آپ کو معلوم میرے نوجوانوں وہ کون سی ریاست ہے؟ وہ فخر کرنے کی بات ہے، وہ آپ کی ریاست تلنگانہ ہے، جہاں پر اکبر الدین اویسی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب لڑ کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائی، آج واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے رب کریم کا، کہ آپ کے آباء و اجداد نے اس جماعت کے پرچم کو تھاما، فخر ملت علیہ رحمہ کی آواز پر لبیک کہا، سالار ملت نے آپ کو آواز دیا، آپ دورے چلے آئے، آج اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی صاحب کی آواز پر آپ لوگ مجتمع ہوتے ہیں۔ بتا میرے پیارے مسلمانوں، کیا آج یہ آپ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ جو پرچم آپ کے تلنگانہ دارالسلام میں، حیدرآباد میں لہراتا تھا، آج یہی پرچم فرقہ پرستوں کے ان اکھاڑوں میں لہرا رہا ہے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا لگا رہا۔ کون ہمارے لیے لڑتا ہے میرے بھائی؟ نہ کانگریس لڑتی ہے، نہ آواز اٹھاتی ہے کوئی جماعت۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، کسی ایک کو ہمارا درد نہیں ہے۔ درد ہے، احساس ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کو اللہ کا شکر کرو۔ نوجوانوں، میری آواز میری ماں بہنوں تک اگر جا رہی ہے تو سنو میری ماں، میری بہنوں، آپ کو سن کر فخر ہوگا، خوشی ہوگی۔ یہی ریاست دکن جو نظام کے زمانے میں ایک یہاں پر حکومت تھی، آج آپ کے اس حیدرآباد کا نام نہ صرف تلنگانہ، کرناٹکا، اتر پردیش یا بہار، ہر جگہ حیدرآباد اویسی صاحب، حیدرآباد اویسی صاحب۔ ہم جب سیمانچل میں گئے تھے تو لوگوں کو مجلس کا نام بھی نہیں لینے آ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، ہم نے روزہ رکھا ہے میم پارٹی کو جتانے کے لیے، اویسی کو جتانے کے لیے۔ یہ محبت اگر اللہ نے دی ہے عوام کے دلوں میں تو یاد رکھو نوجوانوں، یہ محبت ایسے نہیں آتی، بلکہ الحمدللہ اس کے لیے قربانیاں ہیں، اس کے لیے کاوشیں ہیں، اس کے لیے محنت ہے، اس کے بعد یہ محبت کو اللہ نے ان لوگوں کے عوام کے دلوں میں ڈالا۔ لیکن آج کچھ منافقین ملت اور چند ضمیر فروش افراد، کچھ کانگریس کے زرخلید غلام یہ سوچ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے ناکام کریں گے۔ کیا بھولک پور کے مسلمانوں، کیا آپ لوگ ایسا ہونے دیں گے؟ کیا ہونے دیں گے؟ کیا ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ بہار کی اسمبلی میں یہی 5 اراکین اسمبلی بہار کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کی آواز بن کر جب پٹنہ میں جا سکتے ہیں اور گری راج کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہیں، تو کیا بھولک پور سے یہاں پر غوث الدین کو جتا کر گریٹر حیدرآباد کے اندر نہیں بھیجیں گے؟ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟
بھیجنا ہے میرے بھائی۔ آج کتنے ایسے واقعات ہیں، اور ہم اگر پورے ریاستوں کا جائزہ لیں گے تو کہیں پر بھی آپ کو کوئی قیادت، کوئی جماعت، کوئی آواز اٹھانے والا قائد نہیں ملے گا۔ آپ بتلائیں، آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ لاک ڈاؤن میں پورے ہندوستان میں بتاؤ، کوئی ایک مرد مجاہد ہے یا کوئی ایک مائیکا لال ہے جس نے پورے لاک ڈاؤن میں گھر بار کو چھوڑ کر نکلا عوام میں، اور عوام اور خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان میں نکل کر کروڑوں کی ملکیت، ساز و سامان کو ان کے گھروں تک، ترکاری سے لے کر سامان کھانے کی اشیاء ہو یا دوائیاں ہو، ان سب کو اگر کسی نے پہنچایا ہے تو بتاؤ۔ مہاراشٹر میں کانگریس کے لیڈر برس سے جیت کے آتے ہیں، کسی ایک کو توفیق نہیں۔ اتر پردیش، بہار، ویسٹ بنگال، کرناٹکا، کہیں پر بھی میرے بھائی لاک ڈاؤن میں کسی نے کسی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ لیکن حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب، اللہ ان کو صحت سے نوازے، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر گھر سے نکل رہے تھے، کئی گاڑیاں ہیں، سامان ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، ہر چیز کو ایک ایک گھر تک لے جا کر تقسیم کیا، اور پھر احسان نہیں جتایا قربان جائے اکبر الدین اویسی صاحب کے، بلکہ عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا ہے آپ کے درمیان۔ میرے بھائی، آج ایک ایماندار، دیانتدار قیادت آپ کے درمیان میں ہے میرے پیارے مسلمانوں۔ آج اس قیادت کو سب ترس رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ ویسی خاندان ہماری اپنی ریاست میں ہوتا۔ اتر پردیش کے مسلمان سوچتے کہ کاش یہ ویسی برادر ہمارے اس علاقے کے اندر ہوتے۔ سوچو تو صحیح میرے پیارے مسلمانوں کہ آج حیدرآباد کے اندر الحمدللہ ایسی قیادت کے سائے میں آپ لوگ ہیں جو ہر وقت آپ کی فکر میں رہتی ہے۔ کسی زمانے میں حیدرآباد چار مینار کے نام سے جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا، حیدرآباد ہے، چار مینار ہے۔ لیکن آج اگر ہم کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کہیں بھی سفر کرتے ہیں، جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ ہم حیدرآباد سے ہیں تو چار مینار کے بجائے لوگ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ تم اویسی صاحب کے علاقے سے۔ یہ کب ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کی محبت، یہ جستجو، یہ والہانہ اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی صاحب سے محبت، اور پھر مجلس کی تڑپ نے آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں مجلس اتحاد المسلمین کو پہنچا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آج جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر جماعت کی رٹ لگائے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح کہ جب 3 طلاق کا معاملہ آیا تو کیوں خاموش رہے؟ NRC کے معاملے میں کیوں خاموش تھے؟ اخلاق کا قتل ہو رہا تھا، کون پہنچا؟ تبریز عالم کو مارا جا رہا تھا، کون گیا؟ لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اپنے امت کی یا پھر اپنی عوام کی فکر تھی تو کس کو تھی؟ اس لیے میرے بھائی، آج ہر ایک کی نظر بھولکپور کے ان انتخاب میں، کیونکہ آپ کا علاقہ یہ بھولکپور میں صرف 4000 ووٹوں کا فرق ہے۔ بات کو میری سمجھو اشاروں سے، صرف اتار اور چڑھاؤ میں 4000 کا فرق ہے، اور پھر یہ جو کانگریس والے ہیں جن کے بارے میں آپ تمام کو کہا ہے کہ مدھیہ پردیش، منی پور، کرناٹکا، گوا،
ان تمام ریاستوں سے جتنے کانگریس کے لیڈران جیت کے آئے تھے بھارتیہ جنتا پارٹی کی گود میں بیٹھ کر ان ریاستوں کے اندر بی جے پی کی سرکار کو بنائے. ارے کانگریس کو کیا منہ ہے؟ آج بلدیہ کے الیکشن میں سنو، اس سے پہلے بھی اس علاقے کی عوام نے کانگریس کے سرخرید غلام کو ہرایا تھا اور انشاءاللہ تعالی اب کی بار بھی ہرائے گی، کیونکہ وہ شخص اگر کھڑا ہے تو جیتنے کے لیے نہیں کھڑا ہے بلکہ بی جے پی کو جیتانے کے لیے کھڑا ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ہمارا ایک اور بھی اگر ادھر ادھر چلے جائے گا میرے بھائی تو بھارتیہ جنتا پارٹی اس علاقے سے آئے گی. کیا آپ کو منظور ہے کہ بی جے پی یا مودی یا وہ فرقہ پرست جماعت جو ہر وقت مسلمانوں کا استحصال کرتی ہے فسادات کے ذریعے سے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا امیدوار آئے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جماعت کا ساتھ دینا ہوگا. اگر کانگریس کے سرخرید غلام آپ کی چوکٹوں میں، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے دروازے پر کانگریس کا ووٹ اگر مانگنے آئے تو ان سے پوچھنا کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن میں کہاں تھے. پوچھو ان سے، پوچھو کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن میں کہاں تھے، سیلاب میں کہاں تھے. ارے کون کرتا ہے اتنی خدمت میرے پیارے مسلمانوں؟ آج اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ آج ہمیں فخر ہوتا ہے. مہاراشٹر میں کسی ایک کانگریسی لیڈر جو اپنے آپ کو سیکولر لیڈر کہتا ہے، کسی ایک کو اللہ نے توفیق نہیں دی. ارے کیا ان کے پاس مال دولت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غریبوں کا خیال نہیں ہے. اب ووٹ مانگنے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے اس علاقے کے اندر، اور بولیں گے کہ کانگریس کو ووٹ دو، تو آپ پوچھنا مدھیہ پردیش میں ووٹ دیے تھے بی جے پی میں چلے گئے، کرناٹکا میں ووٹ دیے تھے بی جے پی میں چلے گئے، ہر جگہ منی پور ہو کہ پھر مہاراشٹر ہو شیو سینا میں چلے گئے. یہی حال ہے کانگریس کا. اس لیے الحمدللہ حیدرآباد کی عوام اور خاص طور سے بھولک پور کی عوام، یہاں کے راہ دہندگان الحمدللہ بڑی بصیرت رکھتے ہیں، بڑی دور اندیشی رکھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے. اسی لیے آج آپ کو فیصلہ لینا ہوگا، مجلس کا ساتھ دینا ہوگا. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہر وقت رہتی ہے میرے بھائی، ہر وقت آپ کے درمیان میں رہ کر کام کر رہی ہے، اور پھر نہ صرف آپ کے ووٹوں کا حق ادا کر رہی ہے بلکہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں حیدرآباد کی عوام یہاں کے غیور مسلمان الحاج بارسا الدین اویسی صاحب کو ووٹ ڈالتے ہیں. تو کیا الحاج بارسا الدین اویسی صاحب صرف حیدرآباد کے لیے لڑ رہے ہیں؟ نہیں میرے پیارے مسلمانوں. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، یہاں کے مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا. آپ لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک طاقتور جماعت کے موقف میں کھڑا کیا. تو آج ہندوستان کے چپے چپے پر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، چاہے اتر پردیش ہو کہ بہار ہو کہ مہاراشٹر ہو کہ کشمیر ہو کہ پھر آپ آنے والے الیکشن میں جہاں جانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی وہاں کے مسلمانوں کی آواز بھی مجلس بنے گی. اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مجلس کا ساتھ دیں. شیر ہندوستان اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی صاحب کی طاقت بنے، کیونکہ آج وقت اور حالات کا تقاضا ہے. یاد رکھو نوجوانوں، جو قوم
اپنی ماضی کی غلطیوں کو بھول جاتی ہے، وہ اپنے مستقبل کے فیصلے نہیں لیتی۔ بھولکپور کی عوام نے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے کامیاب کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم یہاں کی بلدیوں میں بھولکپور سے لہرایا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین یہاں سے کامیاب ہوگی، اور اس کامیابی اور کامرانی کے اگر کوئی حقدار ہو گئے تو یہاں کی عوام، بھولکپور کی عوام کو۔ آپ بتائیں کہ آپ لوگ غوث الدین صاحب کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ؟ کامیاب کریں گے انشاءاللہ؟ کامیاب کریں گے انشاءاللہ؟ مجھے معلوم ہے جن کو دیکھنے کے لیے، جن کو سننے کے لیے نہ صرف بھولکپور والوں آپ لوگ یا پھر تلنگانہ حیدرآباد والے نہیں، بلکہ آپ کو محسوس بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ، جب کبھی اکبر الدین اویسی صاحب یا اسد الدین اویسی صاحب کا جلسہ ہوتا ہے تو قطار ایسی ہوتی ہے، ایسی قطار ہوتی ہے کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک عوام کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہ محبت ہے، اور یہ محبت اسی لیے ہے کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے، اور اب آپ کے درمیان میں شیر ہندوستان اللہ تعالیٰ یہاں پر پتنگ کو لہرانا ہے، کیونکہ آج میرے بھائی تمام کے تمام باطل طاقتوں کا جواب دینے والی اگر کوئی طاقت ہے، کوئی قیادت اگر ہے تو مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیادت کو قائم اور دائم رکھے، کیونکہ اس قیادت کو وہ لوگ بھی مان چکے ہیں جو کل تک اس قیادت کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے، جو کبھی ہم کو بی ٹیم یا مجلس کو سی ٹیم کہتے تھے، آج وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہاں ہندوستان میں ان غریبوں کی، ان مسلمانوں کی کوئی آواز ہے، کوئی ان کی اپنی جماعت ہے، تو الحاج بارسا اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب۔ اس کے لیے میرے بھائی آپ تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ جو ووٹنگ ہے یہ بیلٹ کی ووٹنگ ہے، یہ بیلٹ کی ووٹنگ ہے، اور اس ووٹنگ میں آپ کو صبح سے ہی جا کر اپنے ووٹوں کا استعمال کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ یہاں کی فضاؤں میں پتنگ اڑے گی انشاءاللہ، پتنگ اڑے گی انشاءاللہ، اڑے گی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔